السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ سورۃ العادیات کو دیکھتے ہیں آج۔ مکی سورت ہے یہ، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھائی ہیں۔ ہم نے جو پہلے صورتیں دیکھی تھی نا، ان میں ڈیفرنٹ چیزوں پر، سورج پر، چاند پر، پھر دن رات کی قسم، آسمان و زمین کی، اس طرح کی قسمیں کھائی تھیں اللہ تعالیٰ نے، لیکن یہاں پر صرف ایک چیز کی قسم ہے۔ جس چیز پر قسم کھائی گئی ہے اس کا نام نہیں لیا گیا، ہاں مگر اس کی ڈسکرپشن کے ساتھ قسمیں کھائی گئی ہیں۔ ڈسکرپشن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے، وہ ہے گھوڑا۔ حالانکہ کہا جا سکتا تھا جنگی گھوڑے کی قسم، لیکن ایسا نہیں کہا گیا۔ اس کی ڈسکرپشن اس لیے بتائی گئی ہے، دیکھیں گھوڑے جو تھے نا، وہ عرب میں بہت زیادہ ان کی قدر و قیمت ہوا کرتی تھی۔ بہت زیادہ عرب لوگ اس کو پسند کرتے تھے۔ سمجھ لیں جیسے آج آپ کے ہاں کوئی لگژریس کار ہو تو ان کے ہاں ایسے ہی گھوڑے ایسے قیمتی سمجھے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھا کر ہمیں کچھ سمجھایا ہے۔ دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیاتی، والعادیات قسم ہے دوڑنے والیوں کی، کیونکہ آخر میں جو تا آ رہی ہے نا، تو تا جو ہے نا وہ مؤنث کے لیے آتا ہے، فیمنن کے لیے۔ تو گھوڑیاں زیادہ تیز ہوتی ہیں جنگوں میں، تو قسم ہے دوڑنے والیوں کی۔ دبھا، جو ہانپتی ہیں۔ دبھا کہتے ہیں جب نتنوں سے پھکارنے نکلنے لگے نا، جیسے گھوڑا جب بہت تیز دوڑتا ہے، تو اگر آپ نے کبھی لائیو نہیں بھی دیکھا ہو تو ٹی وی میں تو ضرور دیکھا ہوگا۔ تو جب وہ تیز دوڑنے سے اس کے جو نتنوں سے آوازیں آنے لگتی ہیں، کیسے وہ پھنکارتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دبھا۔ فالموریات قدحا، قسم ہے پھر موریات کی۔ موریات وا را یا سے ہے، مطلب آگ جلانا، تو قسم ہے آگ نکالنے والیوں کی۔ قدحا، جب وہ اسٹرائک کرتی ہیں۔ قدح کہتے ہیں جب وہ اپنے سموں سے کو زور سے مارتی ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا جب ان کے جو پاؤں ہیں، ان کے کو جو شوز پہنائے جاتے ہیں وہ لوہے کے ہوتے ہیں، تو جب وہ زور سے اپنی شو کو پتھروں پر لگتا ہے نا ان کا شو، تو آگ سیکھ نکلتی ہے۔ یعنی کیا بتایا گیا ہے کہ وہ اتنی تیز دوڑتی ہیں، گھوڑے اتنے تیز دوڑتے ہیں کہ چنگاریاں نکل رہی ہوتی ہیں۔ فالمغیرات صبحا، مغیرات غا را یا سے ہے، یعنی چھاپا مارنے والیاں۔ مطلب گھوڑا اس زمانے میں نا جب جنگیں ہوا کرتی تھی تو کسی بستی پر وہ حملہ آور جب ہونا ہوتا تھا انہوں نے، تو صبح سویرے کے وقت حملہ آور ہوتے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ اس وقت لوگ نا بالکل غفلت میں ہوتے ہیں، یہ اس وقت کا ٹائم ہوتا ہے جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک مومن ہی ہے جو فجر کے وقت اٹھتا ہے، ادروائز دوسرے تو اس ٹائم پر سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ بلکہ اگر کوئی ساری رات نہ بھی سویا ہو نا، کسی پریشانی میں ہو یا کسی بیماری کی وجہ سے، تو یہ ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ اس کو بھی بڑی مزے کی میٹھی نیند آتی ہے۔ تو فالمغیرات صبح، پھر چھاپا مارنے والیاں صبح کے وقت، وہ ان گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کر صبح سویرے حملہ کیا کرتے تھے۔ فأثرن به نقعا، قسم ہے اڑانے والیوں کی۔ نقع، غبار کو۔ نقع جب کوئی چیز جو ہے نا تیزی سے چلے تو اس سے جو ڈسٹ اڑے اس کو کہتے ہیں۔ فأثرن، اڑانے والیاں، بھی، اس کے ساتھ کیا، نقع، ڈسٹ کو، غبار کو۔ تو یہ 4 قسمیں ہو گئی یہاں پر۔ فوسطن به جمعا، فوسطن کہتے ہیں گھس جانے والیاں، بھی ساتھ اس کے، جماعتوں میں، یعنی کلیکٹیو ہو کر حملہ کرنے والیاں، مطلب اس غبار کے ساتھ وہ جماعت میں گھس جاتی ہیں، پوری گروہوں میں گھس جاتی ہیں، لشکروں میں جا گھستی ہیں۔ کچھ پکچرز ہی آپ کے ذہن میں آتی ہے کیوں اتنی ڈیٹیل بتائی گئی گھوڑوں کے بارے میں؟ کیونکہ جن سے بات کی جا رہی ہے نا، تو ان کو اٹینشن، توجہ دلائی گئی، کیونکہ وہ بہت شوق رکھتے تھے گھوڑوں کا، ان کی دلچسپی بہت زیادہ تھی گھوڑوں میں۔ تو جب ان کو بتایا جا رہا ہو نا کہ ایسے گھوڑے جو تیز دوڑنے والی، چنگاریاں نکل رہی ہوں پیروں کے نیچے سے، اور ایسے تیز دوڑتے ہوں کہ ہانپ رہے ہوں، غبار گرد اڑانے والے،
اتنا تیز دوڑنے والے ہوں، پھر وہ کیا کریں؟ جا گھسیں دشمن میں مقابلہ کرنے کے لیے، ان کے گروہوں میں جا گھسیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا کر کس چیز پر قسم کھائی ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود۔ یہ خوبصورت صورت ہے نا، یہ ڈسکرپشن بتا کر اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ ان الانسان لربہ لکنود، اے انسان بے شک تو جو ہے نا اپنے رب کا بہت ہی ناشکر ہے۔ لکنود کہتے ہیں اس کو جو نعمتیں اس کے پاس ہوں لیکن اس کا ذکر نہ کرے، بس ہر وقت جو اس کے مسئلے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، انہی کو لے کر ہر وقت بیٹھا رہے، انہی مشکلوں کا ہر وقت ذکر کرتا رہے۔ سمجھ آئی؟ اس کو کہتے ہیں کنود۔ اور کنود میں نا انٹینسٹی ہے، مطلب بہت زیادہ ناشکرا۔ اور دیکھیں شروع میں انّا بھی آ گیا، مطلب بے شک اس میں بھی بہت زیادہ انٹینسٹی ہے کہ بے شک اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، مطلب انسان تھوڑا ناشکرا نہیں ہے، بہت زیادہ ناشکرا ہے۔ اب جب قسمیں کھائی جاتی ہیں نا چیزوں کی، تو ایک تو ان کو گواہ بنایا جاتا ہے کہ یہ چیزیں گواہ ہیں کہ انسان ناشکرا ہے۔ کیوں گھوڑوں کی کیوں قسم کھائی گئی؟ گھوڑوں کو کیوں لایا گیا بیچ میں؟ اور پھر یہ کیوں کہا گیا کہ انسان بڑا ناشکرا ہے؟ دیکھیے نا، لوگ جنگوں میں لوٹ مار میں یہ گھوڑے استعمال کرتے تھے اس زمانے میں۔ تو گھوڑے جب جنگوں میں جاتے تھے تو دشمن کے جانور پر نا یہ پہلے دشمن کے جانور پر یہ حملہ کرتے تھے، کیونکہ اگر سواری گر گئی نا ان کی تو اس پر بیٹھا ہوا سوار تو خود بخود گر جائے گا، تو ان کو مارنا بہت آسان تھا پھر۔ تو دشمن پہلے نیزہ کس کو مارتے تھے یا تلوار کس کو مارتے تھے؟ جانور کو۔ اب یہ جانور گھوڑا کیسا ہے؟ اصل میں اللہ تعالیٰ نے نا اس کی وفاداری کو بیان کیا ہے کہ کیا یہ جانور ہے اپنے مالک کے حکم پر کیا کرتا ہے؟ جنگ میں جا گھستا ہے، جہاں اس کو اپنی جان جوکھوں میں ڈالنی پڑتی ہے نا، لیکن کیسے مالک کے ایک اشارے کو سمجھتا ہے، کیسے اپنے مالک کے لیے جنگ میں جا کودتا ہے۔ فوسطنا بہ جمعا، کیسے بیچ میں جا گھستا ہے، پرواہ نہیں کرتا کہ میری جان خطرے میں ہے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ اینیمل انسٹنکٹ جو ہے نا کتنی تیز ہوتی ہے، جہاں خطرہ محسوس کرے نا جانور وہاں سے بھاگ جاتا ہے، لیکن یہ گھوڑا سبحان اللہ ایسا جانور ہے کہ اس کو پتہ بھی ہے کہ آگے میرے لیے خطرہ ہے، میری جان چلی جائے گی، مگر مالک کے لیے جان داؤ پر لگاتا ہے۔ اتنا وفادار ہے یہ۔ مالک اس کو کیا دیتا ہے؟ چارہ، پانی، زیادہ سے زیادہ کبھی کبھار تھوڑی بہت مالش کر دیتا ہوگا بس۔ اور اے انسان، تجھے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ دیا ہے، اتنی نعمتیں تجھے دی ہیں، تو ان کو گن نہیں سکتا ان نعمتوں کو، اور پھر تو اپنے رب کا کنود ہے۔ زبان پر تیرے آتا بھی ہے تو کیا آتا ہے؟ شکوہ ہی آتا ہے، تیری زبان پر شکایت ہی رہتی ہے، تو بھول جاتا ہے کہ تجھے تیرے مالک نے کیا کیا دیا ہوا ہے۔ کچھ سیکھنا ہے نا تو اس گھوڑے سے ہی سیکھ لے، کیسے اپنے مالک کی وفاداری کرتا ہے۔ اور تو اپنے آپ کو دیکھ، پھر ایک جانور اپنے مالک کا حق پہچانتا ہے، تو تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، تم کیوں نہیں پہچانتے اپنے مالک کا حق؟ جان چھڑاتے ہو اس سے، بھاگتے ہو تم اس سے دور۔ اس جانور کو دیکھو نا کیسے تیز بھاگتا ہے، ہانپتا ہوا جاتا ہے کہ میرے مالک کا حکم ہے، کیسے دوڑتا ہے، جہاں گھستا ہے دشمنوں میں۔ اللہ اکبر۔ اور عورتوں میں نا خاص کر یہ بیماری ذرا زیادہ ہوتی ہے کہ ہر وقت ایک شکایتی رویہ رکھتی ہیں، نا شکر گزاری نا بہت کم آتی ہے ان کی زبان پر، تو اس میں انسان بہت زیادہ پیچھے ہے شکر گزاری میں۔ شرم دلائی گئی یہاں پر کہ انسان کچھ تو شرم کر، تو کتنا ناشکرا ہے، تو کتنی ناشکری کرتا ہے، اور وہ بھی کس کی؟ رب کی۔ رب بھی ہی کہا گیا، اللہ نہیں کہا گیا، وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا۔ اب رب میں نا سب کچھ آ جاتا ہے، جو خالق بھی ہے، تیرا مالک ہے، پالتا ہے تجھے، تیری ساری ضروریات پوری کرتا ہے، تیری حفاظت کرتا ہے، تیرے ناز اٹھاتا ہے، جس کا تو بیٹھ کر کھاتا ہے، اسی رب کا تو کنود ہے۔ سب کو واقعی میں ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم کیا کرتے ہیں اور ہماری باتیں کیا ہوتی ہیں، ہماری زبان پر ہر وقت کیا رہتا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان تو خود اس پر گواہ ہے، خود تجھے پتہ ہے، اچھی طرح تو جانتا ہے کہ تو ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ اصل میں بات یہ ہے کہ انسان مال کی محبت میں بہت زیادہ شدید ہے، اس مال کی خاطر وہ دشمنیاں بھی لیتا ہے، رشتے بھی توڑتا ہے، ناشکری بھی کیوں کرتا ہے؟
ہاں، زیادہ سے زیادہ مال کی چاہ میں، زیادہ سے زیادہ چاہ میں، اس کی حرص میں ناشکری کرتا ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا نہیں جانتا انسان کہ جب وہ نکالا جائے گا اذا بعثر ما فی القبور، جو قبروں میں ہے، کیا نہیں پتہ انسان کو کہ اس وقت کہے گا نا کہ میرے مال نے مجھے کیا دیا، کوئی کام نہیں آیا، میرا سٹیٹس، میرے اقتدار مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ تو کیا بھول گیا انسان کہ جب وہ نکالا جائے گا قبروں سے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور حاصل کر لیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے۔ صرف ظاہر نہیں دیکھا جائے گا کہ کتنا انسان نے اس کو سنوارا سجایا ہوا تھا، کتنا اوپر سے اسلامی بنایا ہوا تھا۔ حُصِّلَ کہتے ہیں جیسے چھلکے کو پیل کرنا، چھلکا چپکا ہوا ہوتا ہے نا، تو سینوں کے ساتھ جو چپکی ہوئی چیزیں، جو باتیں ہیں، اس کسی کو بھی نہیں پتہ، وہ اب نیتوں کا جیسے ہے، کسی کو بھی نہیں پتہ۔ آپ کو لگتا ہے میری نیت بڑی اچھی ہے، مجھے لگتا ہے آپ کی نیت بہت اچھی ہے، ہم سب کی نیت ہی بہت اچھی ہے، مگر اللہ تعالیٰ جب حوصلہ کرے گا نا، تو جو چیزیں اندر چھپی ہوئی ہوں گی، چپکی ہوئی ہوں گی، اس نے باہر آ جانی ہے۔ کہیں اندر جو خواہشات ہیں وہ بھی نکل آئیں گی، وہ اندر تک کی باتیں سب ظاہر کی جائیں گی، کس کے ساتھ کیا معاملات تھے، کس کے ساتھ اندر دل میں کیا حسد تھا، کس کے ساتھ کیا معاملہ تھا، سب حاصل کیا جائے گا۔ ایسی چیکنگ ہوگی نا کہ انسان بالکل ننگا ہو جائے گا۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن البتہ خبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو آج بھی خبیر ہے، آج بھی باخبر ہے، تو اس دن کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس دن وہ تمہیں بتا دے گا کہ وہ کتنا باخبر تھا۔ آج تو تم نہیں جان سکتے نا کہ اس کو کتنا وہ باخبر ہے، لیکن دیکھیں خبیر اور علیم میں فرق ہے۔ علیم کہتے ہیں ظاہر کے جاننے والے کو، خبیر کہتے ہیں چھپے ہوئے کو بھی جاننا، نیتوں ارادوں کو بھی جانتا ہے، وہ خیالات، میری تھنکنگ کو بھی جانتا ہے وہ۔ دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے تمہیں چیک کرنا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔